میں نے عمران خان سے پوچھا، سنا ہے عدالت میں ایک دن بیٹوں کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آپ تقریباً رو پڑے تھے اور ٹیشو سے اپنی آنسو صاف کرتے رہے کافی دیر تک۔ عمران خان نے یہ سن کر میری طرف پہلے بڑے غور سے دیکھا اور پھر ایک کہکا مار کر بولے، یہ بھی اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا ایک جھوٹ آج کل پھیلایا جا رہا ہے، ایک جھوٹے سروے کیے جا رہے ہیں، جھوٹے سروے کر کے دکھائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف مقبول ہو گیا ہے، نواز شریف کی پارٹی مقبول ہو گئی ہے، نواز شریف کو لوگوں نے اس کی کرپشن اور ہڑپشن اور اس کی دو نمبری اور اس کی ڈھیل پر شک کا فائدہ دے دیا ہے۔ نواز شریف کی مقبولیت اور مسلم لیگ کی مقبولیت عمران خان اور پی ٹی آئی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس پر پھر ایک مرتبہ عمران خان نے کہکا مارا، بولے کہ آج کل جھوٹ اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ خود جھوٹ بھی بڑا شرمندہ ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں گزشتہ روز کی، جب میں اڈیالہ جیل گیا اور اڈیالہ جیل میں لگی خصوصی عدالت کی، جس میں توشہ خانہ عدالت لگی، القادر 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس والی عدالت، اور اس کے علاوہ سائفر کیس والی عدالت، جہاں عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، اور میرے سامنے عمران خان نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی۔ وہاں صحافی بھی موجود تھے، اوپن کورٹ تھی تو صحافی بھی موجود تھے، صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے عمران خان نے، ساتھ ساتھ جو میں سوال کرتا تھا اس کا بھی جواب دے رہے تھے وہ۔ اور عمران خان کہا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے ایک پولیس والوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو اگر غصہ آ جائے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر غصہ عمران خان کو آ جائے وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عمران خان غصے میں آتے بھی ہیں اور عمران خان وکیلوں کو جھاڑتے بھی ہیں، جج صاحب پر فکرے بھی کستے ہیں، اور اکثر اپنی کرسی سے اٹھ کر جج کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو لیکن اس دن عمران خان لیڈی کلر لک تھی ان کی، فٹ، حشاش بشاش اور حاضر دماغ، بلکہ مجھ سے پہلے سے زیادہ حاضر دماغ لگے۔ اور عمران خان نے خود بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں باہر انکمفرٹیبل تھا، جیل میں کمفرٹیبل ہوں۔ جج سے یاد آیا کہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین جب سائفر کی وکلاء نہیں پہنچے تھے تو انہوں نے پھر اگلے دن کی ڈیٹ دی، تو اٹھ کر نکلنے لگے تو مجھے دیکھا اور کہا کہ بھٹی صاحب آئے ہیں بھائی، چائے پلاؤ۔ میں نے کہا سر بس ہم روزانہ آپ کی سماعتیں سنتے ہیں، آپ کے کمنٹ سنتے ہیں، اور اس کے دوران روزانہ چائے پیتے ہیں۔ جج بشیر سے بھی ملاقات ہوئی، جج بشیر کے بارے میں جو ایک صدر اور 7 وزرائے اعظم کے کیس سن چکے ہیں، ان بھگتا چکے ہیں، کمزور لگے۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے میڈیکل بنیادوں پر چھٹیاں لی ہیں، کمزور لگے، لیکن پھر بھی بڑے وہ کہ ایکٹیو تھے، اور ان سے بھی سلام دعا ہوئی۔ وہاں جو وکیل ہیں امجد پرویز، ان سے بھی بات چیت ہوئی، نیب کے پروسیکیوٹر سے بھی ملاقات ہوئی، اور سلمان صفدر، علی ظفر بھی آئے ہوئے تھے، علیمہ خان سے بھی بڑی لمبی بات ہوئی۔ تو عمران خان کہنے لگے کہ جس طرح باہر نواز شریف کو خوش اور بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مطمئن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرح مجھے جیل میں پریشان بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ میں دیکھ لو، میں فٹ ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، یونیورسٹی کے بعد پہلی دفعہ مجھے ملا ہے ٹائم، اور میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، بلکہ اب تو کتابیں ختم ہو گئی ہیں، اور قرآن کو 4تھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ عمران خان نے اور بھی بڑی مزے کی باتیں کی، اس پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف ہے کہ پرویز الہی، میجر طاہر صادق، شوکت بسرا اور صنم جاوید، ساروں کو سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، اور کہا ہے کہ ان کو عوامی نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور عوامی نمائندگی ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، بزرگ سیاستدان ہیں جاوید ہاشمی، ان کے گھر میٹنگ ہو رہی تھی، اور سنا ہے پی ٹی آئی کی کوئی میٹنگ، کارنر میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پولیس نے چھاپا مارا، بدتمیزی کی ایک بیمار اور بوڑھے آدمی سے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے گھر بھی چھاپا پڑا۔ مخدوم صاحب کی بیگم سے میری ملاقات ہوئی گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں، جو خصوصی عدالت ہے اس میں، اور یہ خصوصی عدالت آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے کمیونٹی ہال میں، جو بہت بڑا ہال ہے اور بڑا ٹھنڈا یخ قسم کا ہال ہے، علیمہ خان اور ہم سارے 4 گھنٹے میں رات، اس 4 گھنٹے میں 3-4 مرتبہ ہم لان میں آئے، جو ہلکی ہلکی دھوپ تھی اس پر کھڑے ہوئے، اتنی اندر سردی تھی۔ تو علیمہ خان کہہ رہی تھی آج تو کم سردی ہے، پیچھے تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کی اہلیہ بہت بیمار، اور وہ لگ بھی رہی تھیں، بہت ضعیف لگ رہی تھیں، بیمار لگ رہی تھیں، کمزور لگ رہی تھیں، اور شاہ محمود قریشی بتا رہے تھے کہ انہی کے میں سرجری کے لیے کراچی گیا تھا،
اور پیچھے سے مجھ پر مقدمہ ہو گیا کہ میں نے 9 مئی میں توڑ پھوڑ کی، حالانکہ 9 مئی میں میری ایک ہی ویڈیو ہے اور اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ پرامن رہنا ہے، گھر سے کوئی چیز نہیں توڑنی، کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، کچھ خون خرابہ یا شور شرابہ یا ہنگامہ نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود مجھ پر مقدمہ ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ بہت آفرز ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کھڑا ہوں اور پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو خیر یہ جاوید ہاشمی کے گھر اور شاہ محمود قریشی کے گھر جو پولیس نے چھاپے مارے افسوسناک اور شرمناک ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلے کا جو بلہ چھینا سپریم کورٹ نے، شکریہ فائز عیسیٰ قاضی کے 3 رکنی بینچ کا، کہ الیکشن کو سلیکشن میں بدل دیا ایک فیصلہ دے کر، بلہ چھین کر۔ تو اب سلیکشن 2024 ہونے جا رہی ہے، الیکشن تو ختم ہی ہو گیا تو اس میں 38 صفاتی فیصلہ جاری کیا 3 رکنی بینچ نے۔ اور یقین کریں، میں الیکشن کمیشن کو کہنا چاہوں گا کہ 12 دن روزانہ 12 مرتبہ یہ فیصلہ پڑھیں اور اس کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کروائیں اور پڑھیں، کیونکہ وہ کچھ الیکشن کمیشن نہیں سامنے لا سکا بلہ چھیننے کے لیے تحریک انصاف سے، جو کچھ لکھ دیا سپریم کورٹ نے۔ کیا سپریم کورٹ نے کہاں دور دور کی کوڑیاں لائی کہ ہم نے بلہ جو چھینا ہے ٹھیک کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن ایکٹ کی تعریف، الیکشن کمیشن کی تعریف، پاکستان تحریک انصاف کی بدتریفی، پشاور ہائی کورٹ کی بدتریفی، ایسی دور دور کی کوڑیاں لائے ہیں ان 38 صفحات میں۔ اور جو سلیکشن 2024 ہے اس کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف دفعہ 144 لگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بلاول جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز ریلیاں نکال رہے ہیں لاہور میں، اور اندر گاڑی میں بیٹھ کے پکوڑے گرم گرم پکوڑے کھا رہے ہیں، اور مریم نواز اندر سے کہہ رہی ہیں میاں صاحب باہر دیکھیں آپ کو آئی لو یو کہا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو خیر پچھلے 1.5-2 سال سے دفعہ 144 لگی، اور دوسری طرف اب الیکشن میں جب سلیکشن 2024 میں جب 13 دن رہ گئے تو ایک طرف دفعہ 144 ایک جماعت کے لیے، اور دوسری طرف ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں، جلسے نکالیں۔ حکومتیں مسلم لیگ نون کی تو نگران حکومتیں مدد کر رہی ہے، پولیس مدد کر رہی ہے، انتظامیہ مدد کر رہی ہے۔ ایک طرف لودھرا میں نواز شریف کا کوئی بینر پھاڑ دے استقبالیہ تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، قصور میں شہباز شریف کا کوئی بینر پھاڑ دے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اور فیصل آباد یا کہیں مسلم لیگ نون کا کوئی جھنڈا پھاڑ دے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بینرز سرکاری محکموں کے لوگ، پولیس اور یہ جو شہر کے سرکاری محکمے ہوتے ہیں، ان کے لوگ آ کر پاکستان تحریک انصاف کے بینرز اتار رہے ہیں، پمفلٹ اتار رہے ہیں، ہولڈنگز اتار رہے ہیں، الیکشن آفس تحریک انصاف کے بند ہو رہے ہیں، امیدوار چھپتے پھر رہے ہیں، ووٹر چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کے بینرز یا جھنڈا اتارنے اور پھاڑنے پر مقدمے، اور دوسری طرف اتارے جا رہے ہیں، ایک طرف ایک کے لیے دفعہ 144 اور دوسری طرف موجہ ہی موجہ۔ یہ بھی بتاتا چلوں خیر سے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور سلمان اکرم راجہ نے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست یہ دی تھی کہ میں آزاد امیدوار ہوں، لیکن میں الیکشن کاغذات نامزدگی پر میں نے پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہے، اور لہٰذا مجھے آزاد، ہم سے انتخابی سمبل تو لے لیا گیا لیکن پارٹی ایز اے تحریک انصاف رجسٹرڈ ہے، موجود ہے الیکشن کمیشن میں، تو لہٰذا ہمیں آزاد نہ تصور کیا جائے، ہمیں جیتنے کے بعد بھی پارٹی کی بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا جیتے ہوا امیدوار یا جیتا ہوا ممبر تصور کیا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست منظور کی، سماعت ہوئی 2 رکنی بینچ کی، اور پھر اس پہ کہا کہ اب چونکہ کاغذات نامزدگی 80% چھپ چکے ہیں بیلٹ پیپرز، لہٰذا اب اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان کو تحریک انصاف کے یا سلمان اکرم راجہ کے یا جو آزاد امیدوار ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تحریک انصاف کے، ان کو سنیں اور ان کے تحفظات دور کرے۔ اب جیسے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جس طرح ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے نے اس تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس سے وہ پھر گئے تھے اختر اقبال ڈار پریس کانفرنس کر کے، تو لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف کے اگر امیدوار ہیں تو وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اعلامیہ جاری کیا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے تصور کیا جائے۔ اگر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تو پھر جیتنے کے بعد بھی تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے ہی تصور کیے جانے چاہیے۔ یہ ایک باریک سا نکتہ ہے کہ اگر جب پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تو لیکن وہ نظریاتی والا چیئرمین جو اختر اقبال ڈار ہے وہ پریس کانفرنس کر کے مکر گیا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا تھا کہ چونکہ یہ سارے لوگ تحریک انصاف کے ہیں یہ نظریاتی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اب جب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں
تو پھر جو جیتنے سے پہلے طریق انصاف کے ہیں جیتنے کے بعد بھی طریق انصاف کے ہونے چاہیے، ورنہ منڈی لگے گی، بھاؤ لگے گا، زرداری صاحب اور جہانگیر ترین کے جہاز چلیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے ٹاپک پہ یا ملاقات کے جو باقی پوائنٹس ہیں وہ بتانے سے پہلے، باقی باتیں یا گفتگو بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پرویز الہی بھی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں جب میں اڈیالہ جیل میں گیا تو لوگ بتا رہے تھے کہ وہ اچھی جگہ پہ ہیں، بہت اچھی بیرک ان کو ملی، بڑا کمرہ ملا ہوا ہے، مشکتی بھی ملا ہوا ہے، جس طرح عمران خان کو 3 مشکتی ملے ہوئے ہیں، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اور پولیس اہلکار عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، اور صبح 6 سے رات 10 بجے تک، اور 3 مشکتی بھی ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی کو عمران خان ایک طرف ہیں یہ، اور یہ دوسری طرف جیل میں ہیں، یہ پولیٹیکل سائیڈ پہ ہیں، جہاں پولیٹیکل کے پریزنرز آتے ہیں وہاں پرویز الہی ہیں، لیکن پرویز الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بہت دوائیاں کھاتے ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد دوائیاں کھاتے ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ وہ کس طرح ابھی بھی طریق انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ کیسرا الہی جو پرویز الہی کی اہلی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت جب ہم پرویز الہی کو ملنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پریس کانفرنس کر لیں، آپ بھی آج باہر آ جائیں گے، اور مونس الہی بھی اگلے دن واپس آ جائے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی کھڑے ہیں۔ فواد چودھری بھی وہی ہیں، اور فواد چودھری کے بارے میں بھی میں نے پتہ کیا تو کہہ رہے تھے کمفرٹیبل ہیں، ان کو گھر کا کھانا، کپڑے، چیزیں ساری کچھ، ان کا بھی اچھا کمرہ ہے، وہ بھی اسی طرف ہی ہیں جہاں پولیٹیکل پریزنر ہیں۔ تو عمران خان کو ایک صحافی نے بتایا، جب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ جاوید ہاشمی کے گھر چھاپا پڑا ہے، تو دکھ کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ بزرگ آدمی ہیں اور یہ افسوسناک ہے کہ اس کے گھر چھاپا پڑنا۔ اور ایک سوال کے جواب میں جب صحافی بھی گفتگو کر رہے تھے تو عمران خان کو ایک توجہ دلائی گئی تھی کہ شیخ رشید بھی جیل میں، اور شیخ رشید نے آپ کے لیے چھاپے مقدمے برداشت کیے، چلا کاٹا، تو آپ ان کو ٹکٹ دے دیتے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میرا ہو سکتا ہے ہم شیخ رشید کو بھی ٹکٹ دے دیتے، اور کچھ جو مجبوراً پریس کانفرنسیں کر کے نکلے، جو مجبور تھے یا جو واپس آنا چاہتے تھے، ان کو بھی ٹکٹیں دے دیتے، مگر وہ لوگ پھر جو پارٹی کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو جیلوں حوالاتوں میں ہیں، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے مقدمے ہیں، گرفتاریاں ہیں، مگر وہ پارٹی نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اگر ان ساروں کو جو چھوڑ گئے پارٹی ان کو ہم دے دیتے، ٹکٹس دے دیتے۔ انہوں نے عمران خان نے خاص طور پر ذکر کیا میاں والی کے امجد نیازی کا، جو شیر افغان کے غالباً بیٹے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے گرفتار ہوئے، جس طرح ان پہ تشدد ہوا، پولیس نے تشدد کیا، جس طرح ان کی حالت خراب ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی میرے خلاف نہیں بولے، سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی۔ گو کہ عمران خان صاحب اور میں بڑے ان کے ساتھ، صحافی بھی ساتھ مل گیا، ہم بڑی بحث کرتے رہے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، دونوں صوبائی حکومتیں ختم کرنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا، فوج کو میر جعفر میر صادق کہنا، نیوٹرل کو گالی بنا دینا، اور وہ جنرل باجوہ جو کل تک آپ کہتے تھے کہ باپ ہیں، ہوتے ہیں، آرمی چیف باپ ہوتا ہے، اس آرمی چیف، اس DGISI اور اس فوج کے خلاف پورے ٹرینڈ چلانا، اور پھر جناسم منیر کو آرمی چیف نہ لگنے دینے کے لیے لانگ مارچ کرنا، جناسم منیر کو DGISI سے ہٹانا 6 مہینوں کے بعد، اس پہ بڑی بحث ہوئی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ سارا فائدہ پہنچا PDM کو، اگر آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں، پہلے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو بحیثیت جماعت، بحیثیت پارٹی، لیکن اور پھر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی کروا رہا ہے آرمی چیف کروا رہا ہے، اور مجھے دوبارہ بھی پکڑیں گے تو رد عمل وہیں آئے گا، اور جنہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے حملہ بھی تو ان پہ ہونا تھا۔ تو میں یہ اس کا سارا فائدہ میں اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو ہم نے کہا، اور صحافی بھی 1-2 ساتھ انہوں نے بھی یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب اس کا پھر سارا فائدہ PDM اور مسلم لیگ نون کو ہوا، تو وہ ان کے اس پہ گو کہ ہماری اور ویوز ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے ویوز ہیں عمران خان صاحب، اس پہ ہم ان کے پاس اپنی ہے کہ لاجک ہے اور اسی پہ ہی ہیں۔ گو کہ کچھ غلط سیاسی فیصلے اور سیاسی حکمت عملی کو وہ ٹریپ کہہ رہے تھے، یا اپنوں کی غداری کہہ رہے تھے، جو اپنے جو پارٹی کے اندر ہیں ان کو، اور وہ بار بار شاہ محمود کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی اس کمیٹی میں تھے جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی تھی، تو ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہم نے کوئی کہیں غلطی کی ہے یا ہم نے کچھ کیا ہے، ہم تو ایک آخری وقت تک معاملہ سیٹ کرتے رہے۔ خیر گو کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ڈیبیٹیبل ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہوتی تو آج عمران خان اور طریق انصاف ڈیفینیٹلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے تو اقتدار سے نکلتے ہی مجھ پر مقدمے شروع ہو گئے تھے، میں اگر خود صوبائی حکومتیں نہ توڑتا تو میری حکومتیں ختم کر دی جاتی، جیسے GB کی، جیسے کشمیر کی، اور قومی اسمبلی سے میں نکلنے کا میرا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ مینڈیٹ میرا تھا جس پر میں اقتدار میں آیا تھا، تو اب میں چاہتا تھا کہ نیا مینڈیٹ لے کے، فریش مینڈیٹ۔ خیر اس پہ بہت ساری ڈیبیٹیبل ہوتی ہے اور بہت ساری ہوتی رہتی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنٹ ہے، اور ہم نے بڑا باقی صحافی جو ادھر تھے جو جب سماعت ختم ہوئی وہ بھی بڑی اس طرح گفتگو کر رہے تھے، لیکن عمران خان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ مگر 6 ماہ ان کو جیل میں ہو چکے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ
میچز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرکٹ وغیرہ دیکھتا تھا لیکن جب ہار گئے تو پھر نہیں دیکھا، اور اب میرا تو دل ہے کہ جیل کی کوئی کرکٹ ٹیم بناؤں۔ اور پھر ایک خود ہی ایک وہ صحافیوں کو جو وہاں آئے تھے صحافی جو اوپن کورٹ صحافی بدلتے رہتے ہیں، انسداد دہشت گردی والے جو کور کرنے ہیں وہ دوسرے تھے، سائفر توشہ خانہ القادر والے دوسرے تھے، تو ان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ بتائیں کہ بھائی میں تو باہر سے زیادہ یہاں کمفرٹیبل ہوں، اور عمران خان کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ جو سارے کیس ہیں ان میں اگر ان کو سزائیں ہوں بھی گئیں تو اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائیں گے، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کوئی ڈھیل نہیں کروں گا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو جب سماعت ختم ہوگی تو واپسی پہ علیمہ خان کے ساتھ بڑی لمبی ہوئی، علیمہ خان بھائی کی بڑی ظاہر ہے بہنیں تو بھائی کے ساتھ ہیں، کہہ رہی تھیں میں روزانہ آتی ہوں اور کبھی کبھی ناغہ ہوتا ہے ورنہ میں روز ہوتی ہوں ادھر، اب تو جیل اڈیالہ جیل زندگی کا حصہ بن گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے ہی ہم ادھر آ رہے ہیں، اور وہ حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں بھائی کے اپنے کا حوصلہ دیکھ کے حیران ہوتی ہیں، اور حالانکہ جس طرح ان پر پریشر ہے ٹکٹوں والوں کا وہ بھی شکوہ کر رہی تھی کہ ٹکٹیں لینے والے ٹکٹوں کے لیے سفارشیں لڑانے والے ٹکٹوں کے لیے وہ ٹکٹ سیاست جو ہے، اور ٹکٹ کی سیاست کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان دینا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے شیخ رشید کو بھی ٹکٹ مل جاتی، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی ٹکٹ مل جاتی جو دوبارہ تحریک انصاف میں آ جاتے، لیکن بشرا بی بی نے سنا ہے کہ منع کیا عمران خان کو کہ ان لوگوں کو ٹکٹیں نہ دیں جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں کسی نہ کسی جس وجہ سے بھی، تو جس کے بعد عمران خان نے فیصلہ بدل دیا، اور سنا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی ابھی بھی بہت سارے پارٹی معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں اور فیصلے کرواتی ہیں، اور یہ گور خان جو چیئرمین بنے یہ بھی 3-4 نام تھے جن میں سے بشرا بی بی کی یہ چوائس تھے، اور اس میں تو بہت سارے اور معاملات ہیں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سوال صحافی کے بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں 5 عورتیں جو تھیں انہوں نے کیا کچھ کیا، تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہاں ان کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اب تک پروو کیوں نہیں ہوا، 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت گزر گئی اور اب آگے گزر رہی ہے۔ تو علیمہ خان بتا رہی تھی کہ کبھی کوئی شکایت میرے سامنے تو میرے بھائی نے مجھ سے تو نہیں کی، نہ شکوہ نہ شکایت، بلکہ 1-2 مرتبہ جج صاحب نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ نہ آپ مجھے کچھ ریلیف دے سکتے ہیں نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ وہ کریں انصاف کریں یہی مجھے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت خوش اس بات پہ نظر آئے عمران خان اس دن کہ نواز شریف صاحب جو نیلسن منڈیلا بن کے اور اتنی پوری کوریج کر کے میڈیا کی اور اتنا بڑے مہم چلا کے اور اتنا میڈیا میں پیسہ پھینک کے اور اتنا اپنی حکومتوں اور اپنی انتظامیہ اور پولیس میں اور اپنی عدلیہ سے انصاف لے کے جس طرح واپس آیا تھا ٹھوس ہو گیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ایک فکرہ بار بار کہا کہ نواز شریف اگر یہ مدر آف آل سلیکشن ہو بھی جائے، یعنی ہماری 75 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی سلیکشن کی جس میں 11-12 سماعتوں میں نواز شریف کے اربوں روپے کے جو کرپشن ہے وہ معاف کر دی گئی، اشتہاری پن ختم، مجرم پن ختم، یاد نائلی ختم، دھلا کے یہ جو این آر او اس کو ملا ہے مدر آف آل سلیکشن ہوئی ہے، یہ اگر ہو بھی گئی اور اس کو کسی نہ کسی زبردستی وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ 1.5 سال بعد فارغ ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے، ملک مسائل کا، اور جو اس وقت ملک کو مسائل ہیں، قوم کو مسائل ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، یہ صرف اس لیے آیا تھا اپنے سارے گناہ بخشوانے اور مریم اور اپنے بچوں کو آگے وزیر اعظم بنوانے، ادھر وہ بلاول کو بنانا چاہتا ہے، یہ مریم کو عہدے دینا چاہتے ہیں اور لانچ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں نہ ملک کے مسائل حل کرنا، بلکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو بھی انہی سے خطرہ ہے، اور ملک اور جو جن کو ہم توقع لگا کے بیٹھے کہ انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں، یہی مسائل کی وجہ ہیں، مسائل کی جڑ ہیں۔